4 سوال، 2 نہیں۔ پہلا، انہوں نے کیوں کیا؟ یہ ابھی تک نہیں سمجھ آئی۔ کیا انہوں نے پیسے کے لیے کیا؟ مبینہ طور پر ایک ایسٹیمیٹ ہے کہ جنرل باجوہ کی 50 بلین سے 100 بلین روپیز ورتھ کی ان کی پرسنل ایسٹس ہیں، ویلتھ ہے۔ میرے پاس اس وقت پروف نہیں ہے، وہ بھی انشاءاللہ کوشش ہے کریں۔ ان کے جو سمدھی ہیں صابر مٹھو صاحب، ان کی جو چال چلن ہے وہ سب کو پتہ ہے، میں اس پہ بھی آگے بات نہیں کرتا، میرے پاس پروف نہیں، بٹ مبینہ طور یہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کے فادر ان لا اعجاز امجد اور علیم خان اور صابر مٹھو پارٹنرز تھے ریئل اسٹیٹ میں۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ جنرل باجوہ ان کو، علیم خان کو چیف منسٹر بنوانا چاہتے تھے۔ تو یہ تو ساری چیزیں تانے بانے جو ہے نا یہ جڑے ہیں، یا تو پیسے کے پیچھے، یہاں یہ چاہتے تھے کہ میں پیسہ بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ میں اتنی یہ کمزور قسم کے لوگ کو لے کے آؤں اور پھر میں پیچھے سے لگام سنبھالوں حکومت کی، اور اس کے بعد میں جنرل سی سی جیسا صدر بن کے اس ملک پہ حکومت کروں امریکہ کے ساتھ۔ تیسری چیز یہ ہے کہ بہت بڑی انٹرنیشنل کانسپریسی میں، جس میں دبے لفظوں میں لوگ کہا جاتا ہے کہ کسی فرقے کا ساتھ ہے، یہ بہت خطرناک بات ہے، کیونکہ اگر آپ نے یہ کسی طریقے سے یہ بات پھیل گئی اور غلط بھی ہوئی، اس فرقے کے اوپر بہت برا وقت آئے گا پاکستان میں، وہ بیچارے اپنے کہیں سر چھپانے کے قابل نہیں ہوں گے، ان کے اوپر تو یہ بہت ڈینجرس چیز ہے، اس سے یہ بات آگے نہیں بڑھنی چاہیے۔ اب آ جاتی ہے بات جناب، جس کی میں دوسری بات کرتا ہوں، ایک بہت خطرناک خبر میرے پاس آئی ہے اور اس پر میں ویلاگ اینڈ کروں گا۔ یہ خبر یہ آئی ہے کہ چونکہ فوج پر اور جنرل باجوہ پر اتنی زیادہ تنقید ہو رہی ہے کہ اس کی مثال پورے پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ملتی، خاص طور پہ فوج پہ۔ فوج سے لوگ دیوانہ طریقے سے پیار کرتے تھے، میں بھی فوج ہوں، میں بھی پیار کرتا ہوں، ابھی بھی کرتا ہوں، آج بھی کرتا ہوں، لیکن میں ایک فرد واحد کو، اس فوج کو ابیوز اور مس یوز کر کے اس ملک کو بیچ کر میں اس آدمی سے پیار نہیں کرتا۔ اس آدمی کو اپنی حرکتوں کا جواب دینا پڑے گا۔ لوگ کہتے ہیں یہ فوج کے خلاف بغاوت کروانا بھائی میں کون کہواتا؟ پوری دنیا بغاوت کروانے، پوری دنیا گالیاں دے رہی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نام لیتی ہے، بریگیڈیئر راشد کا جو سیکٹر کمانڈر ہے لاہور کا، میں نام لیتا ہوں، میں دوسروں کا جی میں نے سنا ہو تو کھل کے کہہ دیا۔ کون چلا رہا ہے اسلام آباد؟ فہیم۔ کون چلا رہا ہے لاہور؟ راشد۔ نان پی ایس سی، سٹاف کالج بھی نہیں کیا ہوا بریگیڈیئر، کس نے بنایا ان کو بریگیڈیئر؟ یہ بات ہم نے اس طے تک پہنچنا ہے کہ یہ جنرل باجوہ نے کیوں کیا، ان کے مقاصد کیا تھے۔ اب اس کی 2 باتیں بھی میں آخر میں آ رہا ہوں، آپ کو بات بتا رہا ہوں جو کہ اتنی خطرناک ہے کہ اس سے پاکستان کی سالمیت کے اوپر اثر پڑے گا۔ میں نے کل انٹرویو کیا، ایک بہت عظیم ایکسپرٹ ہیں چائنا کے، انہوں نے کہا کہ چائنا سے ہمارے تعلقات بہت خراب ہو گئے ہیں۔ چائنا کہتا ہے آپ ہم سے دوغلا پن کر رہے ہیں، آپ نے فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے یا نہیں۔ میں نے ویڈیو میں اپنے پروگرام میں کہا کہ ان کو پتہ ہے کہ جنرل باجوہ نے ڈبل سپیک کیا ہے، امریکنوں کو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، چائنیز کو کہتے ہیں ہم ہمارے ساتھ ہیں، وہ باتیں ان تک پہنچ گئی ہیں، ان کو بہت دکھ ہے، لیکن وہ پاکستان کے ساتھ چلیں گے، کسی حکومت کے ساتھ نہیں چلیں گے، اس لیے انہوں نے ہمیں برکس کی اس میں نہیں بلایا۔ اب آخر میں ذریعے غور سے سنیے، یہ بہت مصدقہ سورسز سے میرے پاس خبر آئی ہے کہ ایک شاید بارڈر انسیڈنٹ انڈیا کے ساتھ کریٹ کیا جائے، یہ لفظ میری سنیں، کریٹ کیا جائے، اور اس سے نیشنلزم کے جو لوگوں کی نیشنلزم ہے، پاکستانیت ہے، اور فوج کی طرف پھر لگاؤ اور پیار وہ پھر بھڑکایا جائے، لیکن کریٹ کیا جائے گا۔ اب یہ کیسے کریٹ کیا جائے گا اس کا مجھے علم نہیں ہے، یہ مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ بہت زیادہ چانسز ہیں کہ کریٹ کیا جائے گا، کہ فوج کے خلاف کرٹیسزم کم ہو، باجوہ کے خلاف کرٹیسزم کم ہو، فوج کے ساتھ پھر یہ پیار محبت کے جو ناطے رشتے تھے پاکستانیوں کے وہ پھر استوار ہوں، پھر گانے آئیں، پھر ہم اپنا نیشنلزم اور پیٹریوٹزم اور اس سے ریکور کیا جائے پاکستان کی آرمی کی ریپوٹیشن اور باجوہ کی ریپوٹیشن۔ یہ بہت بھونڈا کھیل ہوگا، بہت برا کھیل ہوگا،
اگر جنرل باجوہ اس قسم کا سوچ رہے ہیں یا کسی نے بھی سوچا، یہ پاکستان کے لیے بہت برا ہے۔ یہ انہوں نے پاکستان کو تباہ کر دیا ہے، پاکستان کی معیشت تباہ ہو گئی، پاکستان کے لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں۔ یہ فوج کے اندر اتنا ان کے اوپر پریشر ہے، فوجیوں کے اوپر۔ دیکھیں، یہ آخری بات کر رہا ہوں، یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانیں گے۔ یہ پاکستان کے اوپر مسلط رہیں گے، پاکستان کو بیچ دیں گے، اور جس طرح کل امتیاز گل نے کہا، انہوں نے کہا خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ ڈی نیوکلرائزیشن اور بلکنائزیشن، پاکستان کے ٹکڑے، ہم اس سٹیج پہ ہیں۔ یہ آپ کو، ہم کو پاکستانیوں کی اپنی حکومت چھیننی پڑے گی، اور اگر آپ نہیں چھینیں گے تو بس سمجھ لیں کہ پاکستان کا مستقبل بہت ڈارک ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جنرل باجوہ نے پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے، پاکستانی فوج کے ساتھ غداری کی ہے، پاکستان کے لوگوں کے ساتھ غداری کی ہے، اور اگر آپ نے اپنے حقوق لینے ہیں تو آپ کو چھیننے پڑیں گے، کوئی اپنے ہاتھ سے نہیں دے گا۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ یہ بارڈر جو ایکشن ہے، اس کو کریٹ کیا جا رہا ہے فوج کے ساتھ واپس محبت کے رشتوں کو استوار کرنے کے لیے۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، اگلی نشست میں پاکستان کی ایولوشن، آرمی کے کیریکٹر کی ایولوشن، اس کے کلچر کی ایولوشن کی بات کروں گا، اور ریفارمز کی بات کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیاروں کو، آپ کے اہل عیال کو، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔